ٹرمپ کا مواخذہ، سیاسی جماعتوں کے اختلافات کھل کر سامنے آئے۔ سال 2019 پاکستانیوں کی جیب پر کتنا بھاری رہا؟ ہمارے جو اتنی اچھی پلیئر جو مڈ فیلڈ کھیلتی تھی، وہ وائس کیپٹن تھی اور نیول سے آتی تھی، آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے کیونکہ ان کی فیملی سپورٹ نہیں کری۔ اور لیاری کی لڑکیوں میں فٹ بال کا جنون۔ امریکہ کی تاریخ میں تیسری مرتبہ ایک صدر کا مواخذہ ہو رہا ہے۔ امریکی سیاست اور جمہوریت کس سمت جا رہی ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی 250 سالہ تاریخ میں اب تیسرے ایسے صدر ہیں جنہیں امپیچ کیا گیا ہے، یعنی جن کا مواخذہ ہوا ہے۔ کانگریس کے ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 2 الزامات کل کثرت رائے سے منظور کیے۔ صدر پر پہلا الزام اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق مواخذے کے حق میں ایوان کے 435 ارکان میں سے 230 نے ووٹ دیا، جس کی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے سے متعلق آرٹیکل کی 229 اراکین نے حمایت کی۔ ضرورت 218 ووٹ کی تھی۔ اب اگلا قدم ہوگا صدر کے خلاف سینٹ میں مقدمہ۔ کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ موجود ہے ندیم یعقوب۔ امریکہ کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم لمحہ رونما ہو رہا ہے اور اس موقع پر ندیم دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی اختلاف بہت واضح نظر آئے۔ ارم بالکل ایسے ہی ہے۔ کل جب یہ تاریخی جو کاروائی تھی وہ ہو رہی تھی تو دونوں جماعتوں نے اپنی جانب سے پورا دن ہی تقریباً وہ جرا کرتے رہے اور انہوں نے اپنا موقف بیان کیا۔ ڈیموکریٹس کا کہنا تھا کہ صدر نے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا ہے اور انہوں نے کانگریس کی جو تحقیقات ہو رہی تھی اس میں روڑے اٹکائے، اس لیے ان کی امپیچمنٹ جو ہے وہ ضروری ہو گئی تھی۔ دوسری جانب ریپبلکنز جو ہیں وہ بالکل اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا۔ صدر نے ان کا اصرار تھا کہ جب صدر ٹرمپ نے یوکرین پر دباؤ ڈالا کہ وہ جو بائیڈن اور ہنٹر بائیڈن ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کے خلاف تحقیقات کریں، تو وہ بھی انہوں نے درست کیا۔ تو اسی لیے ہم نے دیکھا کہ تمام ریپبلکن پارٹی کے جو اراکین ہیں انہوں نے مواخذے کی مخالفت میں ووٹ ڈالے۔ ہم آپ کو ناظرین کو تھوڑا سا ایک فلیور دکھانا جا رہے ہیں کہ کیا پارٹی کے اراکین جو تھے وہ کہتے رہے۔ In America, no one is above the law. امریکہ میں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آئندہ انتخابات میں دھاندلی کی غرض سے ہماری قومی سلامتی کی قربانی دی ہے، اس لیے ان کے انتخابات میں مسلسل مداخلت کو دعوت دینے کی وجہ سے ان کا مواخذہ ضروری ہے۔ He must be impeached. وہ دراصل حقائق پر مبنی کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے۔ صدر نے اس معاملے میں کچھ غلط نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ کا کیا رد عمل رہا ندیم؟ سر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس مطمئن ہے کیونکہ سینٹ میں جب یہ معاملہ ٹرائل کے لیے جائے گا تو وہاں پر انہیں بری کر دیا جائے گا۔ اور جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں اسٹیفنی گریشم، انہوں نے بھی کہا کہ بغیر ثبوت فراہم کیے ڈیموکریٹس نے جو ہے صدر کا مواخذہ کیا ہے۔ سر ٹرمپ جو تھے وہ مشیگن میں جب یہ کاروائی کانگریس میں ہو رہی تو مشیگن میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے ایک تو جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو برا بھلا کہا، جو ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہے، دوسرا انہوں نے پھر سے یہ اپنی جو موقف ہے اس کو دہرایا کہ یہ پوری کاروائی جو ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، انہوں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا۔ آئیے سنتے ہیں صدر نے خود کیا کہا۔ With today's illegal, unconstitutional, and partisan impeachment, آج کی غیر قانونی، غیر آئینی اور جانبدارانہ مواخذے کی کارروائی کے ذریعے ڈیموکریٹس نے جو کچھ کام نہیں کرنا چاہتے، امریکی ووٹرز کے لیے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے، اور یہ کارروائی ڈیموکریٹس کے لیے خودکشی کی جانب قدم ہے۔ partisan impeachment is a political suicide march for the Democrat Party. یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ تھینک یو ندیم کیپٹل ہل سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ امریکہ میں صدر کے مواخذے کی اہمیت کیا ہے اور اس سے امریکی جمہوری نظام پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار رضا رومی۔ رضا، ویلکم ٹو دی شو۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ صدر ٹرمپ کا مواخذہ امریکی جمہوریت اور آنے والے صدور کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟
دیکھیے، آپ نے پہلے ہی کہا کہ یہ پہلی بار تو ہو نہیں رہا، یہ تیسری بار یہ مواخذے کی کارروائی ہو رہی ہے، اور یہ امریکی جمہوری روایات کا حصہ ہے، اور اس سے جو ہے قانون کی بالادستی اور جو ایوان ہے، کانگریس اور سینٹ دونوں، ان کا جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے صدر کے عہدے کی، یہ اس کی بھی ایک طرح سے ری انفورسمنٹ ہے. اور اب یہ دیکھنا یہ باقی ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک آگے جائے گا، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے اس میں ایک قانونی پہلو بھی ہے، لیکن بڑا پہلو سیاسی ہے، کیونکہ ہم سب کے علم میں ہے کہ اگلا سال جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے، اور یہ مواخذے کی کارروائی بالکل اس سال کے آخر میں اس کا آغاز ہوا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ چلے گی، ابھی کچھ ہفتے مہینے آگے چلے گی، اور وہ بالکل اس وقت تک جائے گی جہاں پہ پرائمریز کا ٹائم آ جائے گا. یہ ایک ڈیموکریٹس کے لیے ایک سیاسی ایک چال بھی ہے، ایک شطرنج کا مورا جسے کہتے ہیں. رضا، یہ بتائیے کہ تجزیہ کاروں کی رائے میں صدر ٹرمپ کو توقع نہیں تھی کہ ان کا مواخذہ ہوگا، ان کا رویہ کافی جارحانہ رہا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ میرے خیال سے ان کی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ان کا انداز ہی جارحانہ رہا ہے روز اول سے ڈیموکریٹس کے بارے میں، اور دیگر ایسے سیاسی جو اوپینینز ہیں جو ان سے میل نہیں کھاتے، وہ ہمیشہ سے ہی اس پر وہ جو ہے ان کا ایک اپنا سٹانس رہا ہے یونیک، اور ان کی سپورٹ بیس جو ہے ان کو یہی باتیں ان کی پسند ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سیدھے طریقے سے بات کرتے ہیں اپنے مخالفین کے سامنے. اور ابھی بھی جس طرح سے انہوں نے تقاریر کی، کل انہوں نے خط بھی لکھا اسپیکر پیلوسی کو، اور وہ خط کے اوپر لوگوں نے بڑی اعتراضات اٹھائے، لیکن جو ٹرمپ کی لائل سپورٹ بیس ہے وہ اس سے خوش ہوتی ہے، اور وہ اور بھی پکی ہوتی ہے کہ ہاں دیکھو جس کو ہم نے چنا تھا یہ بالکل ان کمبخت ڈیموکریٹس کا صحیح طرح مقابلہ کر سکتا ہے. رائٹ. رضا، جانے سے پہلے یہ بتائیے کہ گیلپ کے پول کے مطابق صدر کی اپروول ریٹنگ بڑھی ہے، جیسے کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہو، ان کی بیس کا ذکر آپ نے کیا، تو مواخذے کے لیے عوامی حمایت 6% کم ہوئی ہے. تو مواخذے سے کیا امریکیوں میں نظر آنے والی سیاسی خلیج بڑھے گی یا کم ہوگی؟ دیکھیے، یہ گیلپ پولز اور یہ جو اوپینین پولز ہیں یہ ڈے ٹو ڈے بدلتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ملک جو ہے اس وقت پولرائزڈ ہے اور سپلٹ ہے دونوں پوائنٹس آف ویو میں. اب جو یہ سوال یہ ہے کہ سینٹ میں یہ جب جائے گی کارروائی، تو سینٹ میں میجورٹی ریپبلکنس کی ہے، وہاں سے عین ممکن ہے اور بلکہ سب کا یہی جو ہے وہ تجزیہ ہے کہ وہاں پہ یہ بچ جائیں گے، اور وہاں پہ یہ مقدمہ آگے نہیں بڑھے گا، اور یہ بال اس سے بچ جائیں گے. بہت شکریہ رضا رومی ہمارا ساتھ دینے کا، جو کہہ رہے تھے کہ وہاں سے شاید معاملہ آگے نہ بڑھے. صدر ٹرمپ کے مواخذے کے بارے میں عام امریکیوں کی رائے منقسم نظر آتی ہے. ہمارے ساتھی عمران جدون نے واشنگٹن ڈی سی میں کچھ لوگوں سے جاننے کی کوشش کی کہ امریکی تاریخ کے اس اہم لمحے کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں. مواخذے کا ووٹ ایک تاریخی لمحہ ہے. امریکی تاریخ میں ایسا صرف چند بار ہوا ہے. یہ ایسی چیز ہے جس پر بحیثیت امریکی مجھے فخر ہے. کوئی بھی شخص مواخذے کی کارروائی پر خوش نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا نظام موجود ہے جو ہمارے قائدین کو جواب دہ کرنے کا اہل ہے. میرے خیال میں یہ مزاح کا خیز ہے. میرے خیال میں صدر کا مواخذہ نہیں ہوگا. ڈیموکریٹس وقت اور ٹیکس دہندگان کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. وہ پہلے دن سے ان کے خلاف کچھ کرنا چاہتے تھے. سچ یہ ہے کہ ٹرمپ بہت اچھے صدر ہیں اور وہ دوبارہ منتخب ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ ان کا مواخذہ ہو. انہوں نے قانون توڑا ہے. ان کے خیال میں وہ قانون سے بالا تر ہیں. انہیں لگتا ہے کہ وہ بادشاہ ہیں. امریکہ میں یہ سب نہیں ہوتا. ہم آئین پر چلتے ہیں. آئین ہی ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ کافی مزاح کا خیز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیموکریٹس کی سوچ کیسی ہے. ٹرمپ ایک حقیقی کام کرنے والے شخص ہیں جو کامیاب ہو کر آئے ہیں. لوگ سیاست کے باہر سے آنے والے کے با اختیار ہونے کے تصور سے پریشان ہیں. یہ اچھا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ صدر اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہیں اور وہ اپنے حریفوں پر سیاسی فتح حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ صحیح نہیں ہے. میرے خیال میں ہمارے صدر کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت برا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو باہر نکالنا پہلے دن سے نینسی پیلوسی کے ایجنڈے میں تھا. یہ شرم کی بات ہے اور واقعی اس نے پورے ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے.
صدر ٹرمپ کے مواخذے کی وجہ بنی وہ گفتگو جس میں انہوں نے اپنے اہم انتخابی حریف جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کا ذکر کیا تھا۔ صدر کا مواخذہ ہو گیا۔ جو بائیڈن کیا کر رہے ہیں؟ 2020 کے انتخابات کے لیے وہ ڈیموکریٹ امیدواروں میں سب سے آگے تو ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں اپنی پارٹی کے دوسرے امیدواروں سے کڑا مقابلے کا سامنا ہے۔ جو بائیڈن کافی عرصے سے یہ دعویٰ کرتے آ رہے ہیں کہ وہ آئندہ سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے مضبوط امیدوار ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے چند اچھے اور نفیس مخالف امیدواروں نے مجھ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ملک کو متحد کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سادہ لوحی کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ اگر ہم ملک کو متحد نہیں کر سکتے تو ہم جیت نہیں سکتے، ہم اس نظام کے تحت کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بائیڈن قومی سطح پر ہونے والے عوامی جائزوں میں سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں، تاہم ان کا ریاست آئیووا اور نیو ہیمپشائر میں ہونے والی ابتدائی ووٹنگ میں سینیٹر الزبتھ وارن جیسے حریفوں سے سخت مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم معیشت کو فعال بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم ایسی معیشت چاہتے ہیں جو ترقی کرے، تو آئیں ہم اپنے لوگوں میں سرمایہ کاری کریں، آئیں ہم پیسے ان کے ہاتھوں میں دیں، نہ کہ ارب پتی لوگوں کے ہاتھوں میں۔ الزبتھ وارن سن 2019 کے دوران اکثر عوامی جائزوں میں نمایاں رہی ہیں، تاہم حالیہ دنوں میں ان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ ایک اور امیدوار جو مذکورہ ریاستوں میں زیادہ مقبولیت حاصل کرتے دکھائی دے رہے ہیں وہ ریاست انڈیانا سے میئر پیٹ بوٹیجیج ہیں۔ ہمیں امریکی اکثریت کو مختلف دھڑوں میں تقسیم کرنے کے بجائے انہیں متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس اکثریت کو برقرار رکھ سکیں اور اسے تقسیم کرنے یا مٹا دینے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں میں ایک بڑا نام ریاست ورمونٹ سے سینیٹر برنی سینڈرز ہے، جو اکثر اپنی انتخابی ریلیوں میں صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہماری مہم اس کے بالکل برعکس ہے جو صدر ٹرمپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش میں ہیں، جو تمام امریکیوں کے لیے مناسب ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ایک متفقہ امیدوار منتخب کرنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ مقابلہ صدر ٹرمپ کے خلاف ایک مضبوط امیدوار کا انتخاب کرنے والے اعتدال پسندوں اور آزاد خیال لوگوں کے درمیان ہوگا جو اقتصادی اصلاحات اور سماجی تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی میں جو بائیڈن جیسے اعتدال پسند کے بجائے بائیں بازو کے لیے زیادہ جوش نظر آتا ہے، لہذا توقع ہے کہ ریاستی سطح پر ابتدائی انتخاب خاصی حد تک منقسم ہوگا۔ نیو یارک کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کی دوڑ میں تاخیر سے شامل ہوئے ہیں، لیکن حالیہ عوامی جائزوں میں انہوں نے بھی خاصی حد تک مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ٹیلی ویژن پر اشتہارات کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ جم ملون کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اس کے علاوہ ہماری تمام تر کانٹینٹ آپ کو facebook.com/VOA اردو کے پیج پر ملے گی، جہاں آپ پاکستان کے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی سزائے موت پر خصوصی عدالت کے فیصلے تفصیل اور اس پر مختلف حلقوں کا رد عمل آج پڑھ سکتے ہیں۔ تو ٹویٹر پر بھی آئیے، جہاں پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ دنیا کا پہلا گلوبل ریفیوجی فورم سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں آج اختتام کو پہنچا۔ 3 روزہ فورم میں پناہ گزینوں کی تعلیم، نوکری اور تحفظ سے متعلق 717 نکات پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان 40 سال سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ ذمہ داری اب کب تک اٹھانا ہوگی؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے اقوام متحدہ کے کمشنر بنائے پناہ گزین فلیپو گرینڈی نے کہا کہ اس کا انحصار افغانستان میں جاری امن معاہدے کی کوششوں اور سیکیورٹی کی صورتحال پر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فورم کے موقع پر افغانستان، ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بھی قائم کیا گیا ہے۔ اس کا ایک مقصد افغانستان کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ پناہ گزین واپس جانا چاہیں، اور ساتھ ہی ان ملکوں کی مدد بھی جاری رکھنا جو 40 سال سے پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہے ہیں۔ سال 2019 ختم ہو رہا ہے، تو آخری دنوں میں ہم نظر ڈالیں گے یہ سال
किन मौज़ूआत के लिए अहम रहा। आज बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत की। साल 2019 माशी एतबार से पाकिस्तान के लिए पिछले साल के मुकाबले में कुछ बेहतर रहा। माशी इशारियों में कुछ ठहराव तो आया, लेकिन आम आदमी की मुश्किलात में इस साल इजाफा हुआ है। साल 2019 में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का राउंड अप पेश कर रहे हैं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तानी मईशत के लिए 2019 एक मुश्किल साल था। डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जिससे रुपयों में कर्जों का हुजम बढ़ गया। माहिरीन कहते हैं कि माजी में हुकूमतें कर्ज लेकर रुपए की कदर को मुस्तहकम रखे हुए थीं, जो कर्जों का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं। उन कर्जों का इस्तेमाल जो है वो बुनियादी मसला है कि अगर पाकिस्तान कर्जे या लोकल इदारों से या बैनुल अक़वामी इदारों से लेके उन कर्जों का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि उससे मईशत आगे बढ़ेगी। 2018 के मुकाबले में इस साल पाकिस्तान के माशी आशारिये बेहतर हुए, तो इम्प्रूवमेंट हुई है इन शॉर्ट रन, इन द सेंस के वो ट्रेड डेफिसिट कम हो गया है, एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, इंपोर्ट्स कम हुई हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्राइस देने के बाद इन्वेस्टमेंट वापस आने लगी है, लेकिन वो ऐसी है जो अभी शॉर्ट टर्म है, तो वन हैज़ टू बी केयरफुल कि ये इसी तरह जल्दी वापस जा सकती है। टैक्सों के जरिए आमदन बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन नाकदीन का कहना है कि अमीर और गरीब के लिए मसनूआत पर बराबर टैक्स लागू करने से इसका फायदा महदूद ही रहा। हमने जो रिग्रेसिव टैक्सेशन की हुई है कि 10 रुपए के बिस्कुट के पैकेट को तो हमने 15 रुपए कर दिया, लेकिन बड़े आदमी पे नहीं किया। इस साल जुलाई में पाकिस्तान ने IMF के साथ 6 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज साइन किया, जिससे मईशत में कुछ इस्तेहकाम तो आया, लेकिन माहिरीन को खदशा है कि अगर हुकूमत मुआशी पॉलिसियों में बड़ी तब्दीली नहीं लाती तो एक बार फिर से IMF के पास जाना पड़ सकता है। 2020 में शुरू के हिस्से में पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो रिफॉर्म्स करे इकोनॉमिक साइड पे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कंपेरेटिव हों और पाकिस्तान एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ आगे बढ़ सके। अगर ये नहीं होता तो मुझे ख़तरा ये है कि पिछले IMF प्रोग्राम के इख्तिताम पर जिस तरह पाकिस्तान की मईशत में वार्निंग साइंस वापस आने लगी थी, इसी तरह जब ये IMF प्रोग्राम 2021-2022 में ख़त्म होने लगेगा तो हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जो हमने 2016-2017 में की थी, और हुकूमत आने वाली हुकूमत एक बार फिर IMF के दरवाजे पे दस्तक देगी। 2019 महंगाई के लिहाज से आवाम के लिए मुश्किल रहा। साल के आगाज में सार्फिन के लिए महंगाई की शरह 6% से भी नीचे थी, जो साल के इख्तिताम तक 2 गुना होती नजर आई। सारे अखराजात कम करने की कोशिश की, जिसका असर ऑटो इंडस्ट्री समेत कई सेक्टर्स पर नजर आया। स्पेशली हाउ ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है उसने पुअर लोगों को तो डिस्ट्रॉय कर ही लिया है, लेकिन अब मिडिल क्लास जो है, लोअर मिडिल क्लास कैन नॉट हैव मीट डिश। महंगाई कम करने के लिए स्टेट बैंक ने कर्जों पर शरह सूद में इजाफा किया, लेकिन इससे कारोबारों के लिए कर्ज लेना और कारोबार चलाना मजीद मुश्किल हो गया। माहिरीन का कहना है कि आने वाले साल बेहतर हों, इसके लिए मुल्क के अंदर पैदावार बढ़ाना सबसे जरूरी है, जिसके लिए मकामी सनत को मजबूत बनाना होगा और कारोबार के लिए आसानियां पैदा करना होंगी। असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। क्या वीडियो गेम्स सेहत के लिए अच्छी हो सकती हैं? एक तरह से हेल्थ टेक्नोलॉजी के शोबे में एक कंपनी ने ऐसा दस्ताना मुतारिफ कराया है जिसे पहनकर मखसूस वीडियो गेम्स खेली जाए तो हाथ के पट्टों की मौसर और दिलचस्प फिजियोथेरेपी की जा सकती है। बर्नाडेट गर्श कभी खेलों की दिलदादा नहीं रही, लेकिन पिछले 1 साल से वो हर रोज वीडियो गेम्स खेल रही हैं। 2015 सन 2015 में मुझ में ब्रेन ट्यूमर की एक बहुत खतरनाक किस्म की तशखीस हुई थी। ट्यूमर के इलाज के लिए अद्वियात के ज्यादा इस्तेमाल ने उनके बाएं बाजू और टांग को मफलूज कर दिया। बतौर एक नर्स के वो जानती थीं कि दोबारा जिस्मानी हरकत को मामूल पर लाने के लिए उन्हें जल्द कुछ करना होगा। बाईं तरफ सब मुकम्मल तौर पर कमजोर और बेजान था। बर्नाडेट टेक कंपनी नियोफैक्ट से मुतारिफ हुई, जो खेल को फिजिकल थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पट्टों का दिमाग से राब्ता बहाल करने की कोशिश करती है। 6 माह तक हर रोज गेम खेलने से गर्श का बाजू काफी हद तक ठीक हो गया। नियोफैक्ट कंपनी के CEO स्कॉट किम को बचपन में रीढ़ की हड्डी में खला के बायस इस तजर्बे से गुजरना पड़ा था। मेरी कमर का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद जिस्म की हरकत को मामूल पर लाने के लिए मुझे थेरेपी के मराहल से गुजरना पड़ा।
स्कॉट कहते हैं कि थेरेपी के अमल को बार बार दोहराना बहुत अहम है, लेकिन ये बोर भी कर देता है। इस उकताहट से बचने के लिए नियोफैक्ट ने एक स्मार्ट ग्लव तैयार किया है। इसे हाथ पर चढ़ाया जाता है और ये आपकी हरकतों सकनात को जांचता है। इसे वर्चुअल कंट्रोलर कह सकते हैं। इसे पहनने के बाद आपका हाथ जितनी हरकत करता है, ये सॉफ्टवेयर उसको पहचानता है। ये सॉफ्टवेयर बहाली की जानिब आपके सफर पर नजर रखता है और मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए मजीद मुश्किल मराहिल से गुजरने के लिए मरीज की हौसला अफजाई करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गुज़श्ता 8 हफ्तों की मश्क से आप हाथ को 3 डिग्री नीचे के रुख और 15 डिग्री ऊपर के रुख हरकत दे सकते हैं। नियोफैक्ट की इस नई इजाद का नाम है नियोमानो, जिसका मतलब है नया हाथ। स्कॉट कहते हैं कि अगर मरीज का हाथ बिल्कुल साकत हो तो ये उंगलियों को हिलाने में भी मदद देता है। इसके अलावा वो मरीज जिनकी बहाली मुश्किल होती है, उनके लिए वीडियो गेम से भी मदद ली जाती है। डायना मिचेल के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। कराची के इलाके लियारी की एक वजह शोहरत है वहाँ फुटबॉल के लिए पाए जाने वाला जुनून। लेकिन ये सिर्फ लड़कों तक महदूद नहीं, लड़कियां भी ये खेल देखना और खेलने का शौक रखती हैं, मगर माशती रवैये मैदान तक आने की राह में रुकावट बन जाते हैं। आज मिलते हैं लियारी की कुछ ऐसी लड़कियों से जो लोगों की मुखालफत को किक मारकर अपने शौक के पीछे भाग रही हैं। एक चमकती दोपहर में इन्हें प्रैक्टिस करते देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि लड़कियां किन मुश्किलात से लड़कर यहाँ तक पहुँची हैं। हमारे एरिया में लियारी से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता गर्ल्स को फुटबॉल खेलना, तो बहुत मुश्किलात का सामना हुआ था। घर वाले मना करते थे कि गर्ल्स आप लड़की हो, लड़की फुटबॉल नहीं खेलती, ये वो। फिर मैंने मतलब घर वालों को कन्विंस किया, उन्हें मनाया। उसके बाद अब जब वो देख रहे कि मैं अपनी टीम की कैप्टन हूँ, तो वो अब ना थोड़ा मतलब देख के चेंज होते जा रहे। ये लड़कियां कराची के एक पसमानदा इलाके लियारी के मकामी फुटबॉल क्लब जाफा एकेडमी के लिए खेलती हैं। ये मुल्क भर में लड़कियों के लिए बनाए गए बहुत से दूसरे प्राइवेट फुटबॉल क्लब्स की तरह है। हालांकि ये नेशनल फुटबॉल फेडरेशन के साथ रजिस्टर्ड है, लेकिन इसे फंडिंग नहीं मिलती। तमाम कोच रजाकार हैं और साजो सामान मुखैर हजरात फराहम करते हैं। तमाम माशरती रुकावटों के साथ इन लड़कियों को कई माली मुश्किलात का भी सामना रहता है। कुछ हालात के हाथों मजबूर होकर अपने शौक और टैलेंट को पसे पुश डाल देती हैं। हमारी जो इतनी अच्छी प्लेयर जो मिडफील्ड खेलती थी, वो वाइस कैप्टन थी, नेवल से आती थी, आज वो हमारे बीच नहीं है क्योंकि उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, उसकी मामा की आइज़ नहीं है और घर में इतना कुछ है, भाई सपोर्ट नहीं करते, कहते कि फुटबॉल से आपको क्या मिलेगा, आप खेलने जाते हो, सुबह जाते हो, रात को आते हो, घर के काम करो, इससे अच्छा है। तो हमारी बहुत ही अच्छी प्लेयर हमारे हाथ से चली गई। और दूसरी हमारी एक और भी प्लेयर थी जो फॉरवर्ड खेलती थी, इतनी अच्छी प्लेयर थी जाफा सोकर एकेडमी की, उनका नाम सऊदा है, लेकिन उनके फादर की डेथ हो गई तो उनके अम्मी के पास कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं, तो वो खुद काम करने बच्ची जाती है ताकि अपने घर को चला सके, लेकिन फुटबॉल खेलने नहीं आती थी। वो जो मुश्किलात का मुकाबला कर पाई और अपना शौक जारी रख सकी, उन्हें शिकायत है कि सरकारी मावनत मामूली है। हालांकि पाकिस्तान में लड़कियों की नेशनल फुटबॉल टीम मौजूद है, लेकिन इसे भी वसाइल की कमी और बेहिसी का सामना है। गो कि इन लड़कियों ने अपने खानदान वालों को खेल जारी रखने देने पर राजी कर लिया है। इनके लिए ये यकीन करना मुश्किल है कि इस खेल में इनका कोई मुस्तकबिल भी है। आयशा तंजीम के साथ सबा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।